کل ہم نے پڑھایا تھا شبنم کمالی اور حمد خدا عز و جل کے بارے میں، اور اس میں کچھ کوشچن بھی کرایا تھا، کچھ آنسر بھی کرایا تھا۔ آج اسی کو پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے مختصر ترین سوالات و جوابات، یعنی آپ کے سامنے کچھ سوالات اور جوابات کیے جائیں گے۔ لکھا ہے مختصر ترین سوالات و جوابات۔ اب سب سے پہلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو کل پڑھایا گیا تھا کہ شبنم کمالی کے بارے میں، ان کا اصل نام کیا تھا، ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی، کل سب بورڈ کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا، اور آج اسی کو پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی کی جو پیدائش ہے وہ 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے، یعنی شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو بتایا گیا تھا کہ شبنم کمالی سیتامڑھی ضلع کے پوکھریا گاؤں میں پیدا ہوئے، یعنی جو یہ شبنم کمالی ہے ان کی جو یہ پیدا ہوئے ہیں تو سیتامڑھی کے ایک ضلع ہے، اس ضلع کے اندر پوکھریا ایک گاؤں ہے، اسی گاؤں میں وہ پیدا ہوئے، یعنی سیتامڑھی ایک ضلع تھا اور اس ضلع کے اندر وہ ایک پوکھریا گاؤں آتا ہے، اسی گاؤں میں شبنم کمالی پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ اب دیکھیے کوشچن دیا ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا۔ شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 2004 میں ہوا تھا، یعنی شبنم کمالی کی وفات، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ 2004 میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیا ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اب کائنات کی تخلیق کس نے کی اس کو دھیان دیجئے گا کہ اگر پوری دنیا ہو، کوئی نہ کوئی دنیا کو بنانے والا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی دنیا کو پیدا کرنے والا ہوگا، تو اب بتائیے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو کل بتایا گیا تھا کائنات کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے کائنات کی تخلیق کی اور مکمل طور سے اللہ تعالیٰ ہی نے کیا کیا؟ مکمل کائنات کو بنایا۔ اب کوشچن نمبر 5 میں کہہ رہا ہے کہ انسان کی مشکلوں کو حل کون کرتا ہے؟ یعنی جو انسان کی مشکلات ہیں، جو انسان کی پریشانیاں ہیں، آخر اس کو حل کون کرتا ہے؟ کہ انسان کی مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ تو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہی کیا کرتا ہے؟ مشکلوں کو حل کرتا ہے، یعنی جتنے بھی انسان کی مشکلات ہوں گے، جتنے بھی انسان کی پریشانیاں ہوگی، سب کو حل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ اب کوشچن دیا ہے 6 نمبر کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا تھا، یعنی شبنم کمالی کا جو اصل نام تھا وہ مصطفیٰ رضا تھا۔ اگر آپ اس کوشچن کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو روک کر کے اس کوشچن کو لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں نوٹس چاہیے تو ہم سے کیا ہے کہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر 88 086 17 368، کتنا؟ 88 086 17 368 پر آپ میسج کے دوارا واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، ہم آپ کو پی ڈی ایف پرووائڈ کر دیں گے، آپ کو اچھے طریقے سے پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو نوٹس مل جائے گا، آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم چل گیا کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا، تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ اس کے بعد سوالات آتے ہیں کہ حمد کے بارے میں، یعنی کچھ سوالات ہوں گے کہ مختصر سوالات و جوابات، یعنی حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا مطلب بتایا تھا کل کہ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کیا جائے، خدا کی تعریف کو کیا جائے، اسے حمد کہلاتا ہے۔ بتایا تھا حمد میں، نعت میں، منقبت میں، قصیدہ میں فرق ہے، ان چاروں چیز میں فرق کیا ہے؟ تو حمد میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت میں نبی پاک کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب نعت کے اندر نبی پاک کی تعریف ہو رہی ہے
اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، اولیاء دین، خلفائے راشدین کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی بھی انسان کی، چاہے وہ ہم ہو چاہے وہ آپ ہو، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب کوشچن لکھا ہوا ہے کہ مختصر، یعنی مختصر چھوٹا، یعنی مختصر سوالات ما جوابات، یعنی سوال بھی ہے اور اس کے ساتھ جواب بھی ہے۔ اب دیکھیے کوشچن دیا ہوا کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، یعنی حمد کسے کہتے ہیں 5 جملوں میں لکھیے۔ کتنے جملوں میں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ دھیان دیجیے کہ کل بتایا تھا اگر حمد آپ کو معلوم ہوگا تو آپ اس کو اپنے دماغ سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور حمد میں صرف اللہ رب العالمین کی تعریف کو کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے جواب ایسا آپ کو مل رہا ہے کہ لغت میں، یعنی یہ لغت کے اندر یعنی اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تو لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف۔ کس کی تعریف؟ خدا کی تعریف۔ دھیان دیجیے گا، حمد میں خدا کی تعریف کرنے کے ہیں، یعنی اگر لغت اٹھا کر کے کتاب کو دیکھا جائے تو اس میں حمد کے معنی ملتے ہیں خدا کی تعریف۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں بھی ہم اسی نظم کو کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے، یعنی جس نظم میں خدا کی تعریف کی جائے اسے حمد کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی نظم ہو اور اس نظم میں دیکھیے گا تو اللہ رب العالمین کی تعریف کو کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کے دیگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ یہ کتاب میں بھی آیا تھا کہ اگر اردو دیکھا جائے، اردو شاعری، جتنے بھی اردو شاعری کی دیگر اصناف ہے، یہ اصناف کیا ہے؟ جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ صنف کی جمع ہے، یعنی یہ صنف کی جمع ہے اصناف، یعنی اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ دیکھیے صنف آ گیا یہاں پر، صنف کیا ہے؟ تو صنف یہ واحد ہے، صنف واحد ہے، اور صنف شاعری ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ صفات مطلب اللہ تعالیٰ کی خوبی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کو بیان کیا جاتا ہے۔ کس کے اندر؟ تو حمد کے اندر۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی اگر اردو کے تقریباً تمام شعراء نے، جتنے بھی شعراء یہ شعر کی جمع ہے، شعراء کس کی جمع ہے؟ شعراء یہ شعر کی جمع ہے، یعنی یہ جو ہے نا شعراء کس کی جمع ہے؟ تو شعراء شعر کی جمع ہے، یعنی شعر کی جمع کون ہے؟ شعراء یہ جمع ہے اور شعر واحد ہے۔ تو اب دیکھیے گا شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے۔ شاعر ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے، یعنی شاعر کے اندر نیت کیا ہوتی ہے کہ حمد اگر ہم لکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ہم کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے جتنے بھی شاعر آئیں گے، جب بھی آپ کتاب کے اندر دیکھیے گا تو اس میں شاعر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو شاعر ثواب کی نیت سے حمد لکھتا ہے۔ یعنی حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کیا جائے اس کے حمد کہتے ہیں۔ اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، یعنی اردو حمد، یعنی جو اردو حمد ہے، یعنی حمد میں اللہ رب العالمین کے تعریف کو اگر لکھا جائے تو اس میں خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، یعنی خیر و برکت سمجھا جائے گا اور اس میں ثواب سمجھا جائے گا۔ تو اب دیکھیے گا یہ حمد معلوم چلے گیا آپ کو کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنے کو ہے، اور اردو شاعر کی اصطلاح میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ اردو شاعر کے دیگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف شاعری ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے۔ شاعر ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے۔ اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب بھی کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے۔ یہ کوشچن تھا پہلا حمد کے بارے میں۔ اس کے بعد کوشچن دیکھیے گا آ جائے گا جو آپ سے کل لکھوایا گیا تھا اور کل بتایا بھی گیا تھا، تو اب اسی کے بارے میں ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدہ میں فرق۔ حمد، منقبت اور قصیدہ میں فرق، اس تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیدھی بات آپ جان لیجیے پہلے زبان سے کہ حمد میں اللہ رب العالمین کی تعریف کو کیا جاتا ہے، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور
اولیاء کرام صحابہ کرام کی تعریف کی جاتی ہے. اور قصیدے میں کسی بھی شخص کی تعریف کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں. آپ کو تین چیزیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے. آخر اس کے فرق کو ہم لوگ واضح کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ اتنا لکھ دیجئے گا کہ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، منقبت میں اولیاء دین، بزرگان دین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، تو آپ کو نمبر کیا ہے کہ فل مل جائے گا. یہ شارٹ کٹ میں ہے. اب دیکھیے گا جواب. سوال 2 نمبر کا یہ ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے. تو اب جواب دیکھیے، جواب دیا ہے کہ حمد. سب سے پہلے کیا کر رہا ہے حمد. پہلا کوشچن کیا تھا؟ پہلا تھا حمد. تو حمد کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں، کس میں؟ اردو شاعری میں حمد میں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. کس کی تعریف؟ سیدھی بات آ گئی کہ جس میں خدائے رب العزت کی تعریف، کس کی تعریف؟ تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں. یعنی جس میں اللہ کی تعریف کو بیان کر دیا جائے، اس کی توصیف کو بیان کر دیا جائے، وہ حمد کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ حمد کہلائے گا. اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد لکھے ہیں. یعنی اردو کے جتنے بھی شعراء ہیں، یہ شعر کی جمع ہے شعراء، جتنے بھی شعراء آئے ہوئے ہیں انہوں نے سب کیا کیا ہے؟ سب کے سب حمد لکھا ہے، سب کے سب حمد لکھا ہے. اور حمد لکھ کر ہی اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی توصیف کو کیا کیا ہے؟ تو بیان کیا ہے. یہ تھا حمد. اس کے بعد دیکھیے منقبت. کیا چیز؟ منقبت. اب منقبت میں دیکھیے گا کہ منقبت بتایا کہ جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء کرام کی تعریف کی جاتی ہے. اب منقبت اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں، اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، آیا بزرگان دین، اولیاء اللہ حضرات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے. منقبت بھی نظم کی ایک قسم ہے. کیا ہے؟ منقبت نظم کی ایک قسم ہے. اردو شاعری میں منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے. یعنی اردو شاعری جو ہے نا، اردو شاعری میں منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے. تو سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ منقبت میں جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کی تعریف کو کیا جائے، اسے منقبت کہلاتا ہے. کوئی دقت منقبت لکھنے میں؟ اب کوئی دقت نہیں. اب دیکھ، اس کے بعد ہے قصیدہ. اس کے بعد ہے قصیدہ. تو قصیدہ میں بتایا کہ آپ کو قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کی تعریف کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں، یعنی اپنی زبان کے اندر. تو قصیدہ 3 چیز دیا، دھیان دیجیے گا. 3 چیز دیا تھا: حمد، منقبت، قصیدہ میں فرق کیا ہے؟ 2 چیز میں ابھی تک آپ کو فرق معلوم ہو گیا، حمد اور منقبت. حمد میں اللہ کی تعریف، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ صحابہ کرام کی تعریف. قصیدہ دیکھیے، قصیدہ نظم کی اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں. یعنی نظم کی وہ بھی ایک قسم ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف، توصیف، انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے. مان لیجئے اگر آپ کو کسی سے قلم مانگنا ہے، روپیہ مانگنا ہے، کتاب مانگنا ہے، پیسہ مانگنا ہے، تو آپ پہلے اس کی خوب تعریف کر دیجئے. اتنی تعریف کر دیجئے اس کی کہ وہ انسان کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے آپ سے. پھر اس سے مانگ لیجئے، وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. اب دیکھیے کہہ رہا ہے کہ نظم کے اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف، انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے. کسی لالچ میں؟ انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے. تینوں کی تعریف سے ان کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا. تینوں تعریف میں کیا ہو گیا؟ اس کے فرق واضح ہو گیا. پہلا کیا تھا؟ پہلا ہو گیا حمد. دوسرا کا کیا ہو گیا؟ دوسرا منقبت. اور تیسرا کا قصیدہ. تو اب دھیان دیجیے گا. تو قصیدہ کے اندر کیسے ہو گیا؟
تو تینوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا. حمد، منقبت، قصیدہ. حمد میں اللہ کی تعریف، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی تعریف، اور قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف کی جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کوشچن دیا ہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق. حمد اور نعت میں بنیادی فرق، یعنی حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو بھی بتلایا کہ حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. تو اب دیکھیے جواب یہ مل رہا ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے. سیدھی بات، جس میں اللہ رب العالمین کی عزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. حمد لکھنے سے شاعر کا مقصد اجر و ثواب اور خدا سے عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو حمد معلوم چل گیا. اب دیکھیے نعت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ نعت کے بارے میں. نعت بتاتے ہیں ہم آپ کو. اب نعت اس نظم کو کہتے ہیں، نعت کس کو کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. نعت گوئی میں بھی شاعر کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. دونوں کی تعریف سے یہ فرق ظاہر ہو گیا کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. گرچہ مقاصد دونوں کے ایک ہی ہے، مقصد دونوں ایک ہی ہے، دونوں کیا ہے؟ تعریف کرنا ہی ہے، لیکن بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. حمد اور نعت بھولنے والی چیز ہے؟ نہیں بھولنے والی چیز ہے. اب دیکھیے گا کوشچن آپ کے سامنے حاضر ہے. کوشچن نمبر 4. سب کوشچن کلیئر کر دیں گے یہاں پر. کوشچن نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی کے 5 شعری مجموعوں کے نام بتائیے. کل میں بورڈ بتا رہا تھا کہ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، صحابہ عقیدت، فردوس عقیدت. اگر آپ نے ہمارا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے دیکھ لیجئے. شبنم کمالی کے 5 شعری مجموعے درجیل ہیں. کتنے ہیں؟ درجیل ہے. جواب مل رہا ہے یہاں پر کہ شبنم کمالی کے 5 شعری مجموعے درجیل. درجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درج مطلب ہوتا ہے نوٹ کیا ہوا ہے، ذیل مطلب نیچے، یعنی نیچے نوٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے گا پہلا دیا ہے انوار عقیدت، دوسرا کا ریاض عقیدت، تیسرا کا ضیاء عقیدت، چوتھا کا صحابہ عقیدت، اور پانچواں فردوس عقیدت. یعنی شبنم کمالی کے 5 شعری مجموعوں کے نام بتائیے. تو اب معلوم ہو گیا کہ شبنم کمالی کے 5 شعری مجموعوں کے نام کیا ہے. تو نمبر 1 پر انوار عقیدت، نمبر 2 پر ریاض عقیدت، نمبر 3 پر ضیاء عقیدت، نمبر 4 پر صحابہ عقیدت، نمبر 5 پر فردوس عقیدت. کیا چیز؟ فردوس عقیدت. اب دیکھیے گا اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف. کوشچن نمبر، یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ طویل سوالات ہے. اس میں کیا ہے؟ طویل سوالات ہیں. اب سوال دے رہا ہے کہ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے. اب جو کل نظم آپ کو پڑھایا جا رہا تھا تو اس کو بتایا گیا تھا معنی وغیرہ. اب کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو میٹرک کے ایگزام میں دے دیں کہ کچھ شعر دے دے اور اسے کہہ دے کہ اس کی شعر کی تشریح کیجیے. تشریح مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مکمل طور سے واضح کر دیجیے، بیان کر دیجیے کہ آخر اس شعر کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے شعر کو لکھا ہے، آخر وہ شعر سے ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیے گا سوال نمبر 1 دیا ہے کہ شامل نصاب حمد کے پہلے شاعر کی تشریح کیجیے. اب جواب مل رہا ہے کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی اور وہ بے مثال ہے. یہ آپ کا شعر دیا ہوا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ تشریح کر دینا ہے، اس کو مکمل طور سے واضح کر دینا ہے، اس کو مکمل طور سے بیان کر دینا ہے، یعنی اس کے ایک معنی کو بیان کر دینا ہے. اب دیکھیے گا تشریح یہاں پہ ہو رہی ہے
تشریح جو ابھی نظم تھا، خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات، پاک عالی و بھی مثال ہے۔ اب تشریح میں پیش نظر اب دھیان دیجیے گا، کہہ رہا ہے کہ پیش نظر شعر شبنم کمالی کے زیر نصاب حمد سے ماخوذ ہے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ یہ جو حمد ہے، حمد خدائے عز و جل جو شعر ہے یہ کس سے ہے؟ تو شبنم کمالی کے زیر نصاب سے ماخوذ ہے۔ اور حمد کا پہلا شعر ہے، کون سا وہ شعر ہے؟ وہ پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خدائے رب العزت کی ربوبیت مطلب رب، ان اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، انہوں نے اپنے عقیدت کو، اپنی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے۔ کتنے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کتنے ہیں؟ لامحدود ہے۔ یہ صفت کی جمع ہے، صفت کی جمع ہے صفات۔ کون؟ یہ صفات یہ جمع ہے، اور صفت واحد ہے۔ اب دیکھیے کہ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے، یعنی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اس کی مکمل تعریف کرنا انسان کی قلم کی طاقت سے باہر ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کو مکمل طور سے کر دے تو بالکل یہ انسان کی قلم کی طاقت سے باہر ہے۔ یعنی کوئی انسان اپنی قلم کے ذریعے سے کتنا لکھے گا؟ زیادہ نہیں لکھ پائے گا۔ یعنی تعریف کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے وہ تھک جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف پورا نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے کہا کہ اس کی مکمل تعریف کرنا انسان کی قلم کی طاقت سے باہر ہے، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دے۔ تاہم بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، یعنی بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے۔ مان لیجئے کہ انسان کوشش کر رہا ہے تو اس تک پہنچ سکتا ہے، پورا تو نہیں پہنچے گا لیکن کیا ہے کہ کچھ حد تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی خوبی کو بیان کرتے رہنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں ہم تو بیان تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہمارے پاس ہوگا کریں گے، بیان کریں گے۔ تاہم بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا میں کوئی کسر باقی نہ رہے، کوئی کسر کیا رہے؟ باقی نہ رہے۔ یعنی اپنے طور پر خدا کی تعریف توصیف اور حمد و ثنا میں کوئی کسر، کوئی بھی کمی باقی نہ رہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے دو جہاں یعنی دنیا اور آخرت، دو جہاں کا مطلب دنیا اور آخرت، یعنی دو جہاں سے مراد ہے کہ ایک تو پہلا جہاں دنیا، دوسرا آخرت۔ آپ نے دو جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ آپ پورے کائنات کے خالق ہیں۔ خالق مطلب بتایا تھا کل بورڈ پر، اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھے ہوں گے جا کر دیکھ لیجئے۔ یعنی آپ پورے کائنات کے خالق ہیں۔ خالق مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور مخلوق مطلب ہوا جو چیز پیدا ہوئی اور چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ جلال والے ہیں، حقیقی جاہ و جلال آپ ہی کے کو زیب دیتا ہے۔ آپ کے ذات پاک پوری کائنات میں یکتا ہے۔ یکتا مطلب یکتا اور منفرد ہے، یعنی اکیلے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور وہ ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا۔ یعنی پوری دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی ذات پاک عالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک بھی ہے اور عالی بھی ہے اور بے مثال ہے۔ کائنات کے اندر آپ کے مقابلے میں کسی طاقت نہیں، یعنی اگر کائنات کے اندر آپ کے مقابلے میں کسی کو طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کر لیں؟ برابری کر لیں، تو برابری نہیں کر پائے گا۔ یہی تو حال تھا